اسلامی یا ہجری تاریخ کا نیا سال 1445 پہلی محرم یعنی 1 محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ عرب ممالک میں بدھ سے محرم الحرام شروع ہو رہا ہے اور پاک و ہند میں جمعرات سے شروع ہوگا۔ آج سے چند دن تک محرم الحرام اور نئے اسلامی سال کا ذکر کریں گے تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی معلومات پہنچا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ نئے اسلامی سال میں آپ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب محرم الحرام پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت و عدل سے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ اب یاد رہے، جو افضل مہینے ہیں، انہی افضل محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور انہی مبارک دنوں میں ایک مبارک دن یوم عاشورہ کا بھی ہے۔ ناظرین محترم، اب محرم الحرام کی فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ نمبر 1، اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینہ سے ہوئی ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ نمبر 2، یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ یاد رہے، حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گم گما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعد اور ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب شریف ہے جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا ہے اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ نمبر 3، اس مہینہ میں روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ نمبر 4، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن ماہ محرم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا۔ اور ظاہر ہے، جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتی ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ نمبر 5، مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور پھر جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ناظرین محترم، اب آخر میں نمبر 7 پر اوپر بیان کی گئی تمام باتوں کو لے کر جو نتائج سامنے آئے ہیں بیان کر کے اجازت چاہیں گے۔ ناظرین، اس مہینہ کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینہ میں
ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: روزہ۔ محرم الحرام کے روزہ کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کے ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود میں فرمایا، اور دن کے دنوں شروع میں نماز قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں، اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ نئی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔